يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. آمنت بالله وبآياته يا أيها الذين آمنوا بالله ایمان والوں اللہ تعالیٰ ذکر کثیرا ذکر بہت زیادہ وسبحوه بكرة وأصيلا اور اس کی تسبیح کرو صبح شام. ذکر تسبیح کا ہم نے یہ مطلب کئی مرتبہ پڑھا کہ بہت زیادہ ذکر کرنا، یعنی تعداد ذکر میں بے حساب ہونا، ان گنت ناتعداد ہو جانا. اور اہل دل کے ہاں، اہل سلوک کے ہاں یہ بھی ہے کہ ایسا ذکر ہو جو زبان تک محدود نہ ہو، بلکہ پورا بدن، انگ انگ، نواں نواں، بال بال ذکر میں مشغول. ہم مجالس میں ایسا ہی ذکر سیکھنے کی غرض سے کرتے رہتے ہیں. ایک نفع یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص مناسبت سے اکٹھے ہو جاتے ہیں اللہ کے گھر. اور دوسرا یہ کہ ہم ذکر کا طریقہ سیکھتے ہیں. اس اکٹھ سے ایک مزاج بنتا ہے، طبیعت کے اندر میلان پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ کیفیت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو آداب کا لحاظ رکھ کے اللہ پاک کرے. ذکر کرنے والے کو اتنا علم ضروری ہے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کا مطلب اور معنی اس کو آتا ہو. کہ میں جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں یا میرا دل جو کہہ رہا ہے یا میرا سارا بدن جو کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، یہ اس کو آنا ہے. اصل جو ذکر ہوتا ہے وہ تنہائی کا ہوتا ہے. یہ عمل بنیادی طور پہ انفرادی عمل ہے. اسی لیے جو مشائخ ہیں نا، وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجلس میں بیٹھ کے بھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھو. بظاہر نقشہ یہ ہوتا ہے کہ اکٹھ ہے، لیکن ہر بندہ یہ سمجھے کہ میں تنہا بیٹھا ہوا. جب ذکر کر رہا ہو تو مجلس میں بھی اس کا دھیان ایسا ہو کہ میں اکیلا ہوں، میں اپنے رب سے مخاطب ہوں، میں اپنے پروردگار سے تعلق جوڑ رہا ہوں. اور جو مجلس میں سبق کے طور پہ دہرایا جاتا ہے
پھر اس کے لیے اپنے معمول کی زندگی میں کچھ وقت مقرر کر دیا جائے تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں نفع نصیب ہو۔ اکثر اساتذہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بہترین وقت صبح کی اذان سے پہلے کا ہے، یعنی صبح کی اذان سے پہلے کا جو وقت ہے، یوں کہہ لیں تہجد کے لیے اکثر جو ساتھی اہتمام کرتے ہیں وہ وقت سب سے بہترین ہے۔ اور اس وقت کا کیوں انتخاب کیا گیا ہے؟ وہ کتب کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر اس وقت کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، اور یہ اہمیت ایک الگ تفصیل ہے۔ اگر وہ وقت نہیں مقرر کر سکتے تو کوئی بھی وقت ہو جائے، لیکن یہ اہتمام ضرور ہو کہ جب ہم ذکر کے لیے بیٹھے ہیں تو بالکل دنیا سے اور امور دنیا سے اور معاملات و معمولات دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں، ہٹ کٹ کے بیٹھ جائیں، اور الگ گوشہ اختیار کر لیے۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں کہ ہمیں یکسوئی ملے۔ ویسے تو جو سبق دیا جاتا ہے ہم کئی مرتبہ اپنی مجالس میں اس کا تکرار کر چکے ہیں، اتنی تعداد ہو، کم سے کم ایسے شروع ایسے کیا جائے، لیکن پھر بھی بڑے یہ بات فرما گئے، اور اب بھی جو اکابرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر زیادہ وقت نہیں ملتا تو تھوڑا سے، اگر تعداد سینکڑوں میں نہیں کر سکتے تو عشروں میں کر لو، 50 مرتبہ کر لو، لیکن اس کے ساتھ ایک اہتمام جس کو وہ کہتے ہیں کہ بیداری کے لیے اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنے کے لیے وہ اہتمام انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ناغہ نہ کیا۔ وقت مقرر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تسلسل نصیب ہو جاتا ہے۔ جس چیز کو ہم اہمیت دیتے ہیں اس کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں۔ وقت مقرر کرنے سے از خود یہ کیفیت بنتی ہے کہ میں نے اس وقت اور کوئی کام نہیں کرنا، یہ میرا وقت اسی کام کے لیے، باقی مصروفیات اس وقت میں چھوڑ دیں۔ اگر وقت مقرر نہ کرے تو یہ عمل ہی اس سے رہ جاتا ہے، اگر کر بھی رہا ہو تو یکسوئی نصیب نہیں۔ صبح نے کیا، چلو زور میں کر لیں گے، زور کا وقت آیا وہ اس وقت فلاں کام درپیش ہے، عصر کو کر لیں گے، ایسے کرتے کراتے رہیں گے۔ جو وقت مقرر کیا اس کی پابندی کریں، اور اگر کسی عذر سے رہ جائے تو اسی دن دوسرے ٹائم کر لیں، یعنی شمار پورا کریں۔ ذکر کے لیے بیٹھیں تو ذہن بالکل اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ کیا جائے۔ شروع میں مشکل ہوتی ہے، خیالات کا تسلسل ہوتا ہے، شیاطین کا بھی زور ہوتا ہے، وسوسے یہ سب کچھ چلتا ہے، لیکن پابندی کرنے سے دھیرے دھیرے یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ زبان اللہ کہتی ہے تو دل بھی پوری طرح اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دماغ پوری طرح اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ
جو ذکر کا وقت مقرر کیا ہے اس میں سستی کے ساتھ مت بیٹھو۔ اگر دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی ہے یا لیٹ کے ذکر کر رہے ہیں یا ایک طرف کو تکیہ لگا ہوا ہے، اس سے کبھی بھی یکسوئی نصیب نہیں ہے۔ ہاں کسی کو عذر ہے، خدا نخواستہ کو کمر کی تکلیف ہے، وہ بغیر کسی ٹیک کے نہیں بیٹھ سکتا، اس کو اجازت ہوتی ہے۔ کوئی عذر نہیں ہے، چست ہو کے کرو۔ اور چست ہونے کے لیے سب یہ سبب پڑھاتے ہیں کہ آپ کی کمر سیدھی، یعنی اگر کمر میں خم ہے پھر بھی آپ کو یکسوئی نصیب نہیں ہے۔ ذکر کرتے وقت ذاکر کی کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اس سے چستی نصیب ہے۔ اور تہجد کے وقت اٹھ جاتا ہے جو بندہ، وضو کر لیتا ہے، غسل کر لیتا ہے، نوافل پڑھ لیتا ہے، اس کی سستی چلی جاتی ہے اور وہ وقت بڑا زبردست ہوتا ہے۔ سبق یاد جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا، جیسے حفظ والے ہوتے ہیں یا اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ اصل جو آپ کا دماغ کام کرے گا اور پختگی سے یاد ہوگا تو وہ یہی وقت ہے، اور یہ آزمودہ وقت ہے۔ ذکر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ دل کی طرف متوجہ ہو۔ آگے چل کے پھر جو لطائف سمجھے جاتے ہیں وہ اگلے صفحوں میں، لیکن جس بندے نے بھی ذکر شروع کیا ہے تو ذکر کرتے ہوئے اپنے پورے بدن میں سے دل کی طرف متوجہ ہو، اس کا زیادہ دھیان دل کی طرف۔ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں، میں اپنے رب سے جوڑ بنا رہا ہوں، میں اپنے رب سے تعلق مضبوط کر رہا ہوں، اور دل کی طرف۔ اس سے یوں سمجھ لیں کہ یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور پھر ترتیب سے تھوڑے وقت میں جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کو پورے بدن کا ذکر نصیب ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کہتے ہیں تو دل میں دھیان میں اللہ ہی ہوتا ہے، اور پھر صرف زبان نہیں کہہ رہی ہوتی، اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا پورا بدن اللہ کہہ رہا ہے۔ جس طرف توجہ جاتی ہے بدن کا وہ حصہ اللہ کو پکارتا ہوا اس کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے لو لگانا۔ اس سے انسان کو ایسی محبت اللہ رب العالمین کی نصیب ہوتی ہے کہ پھر وہ محبت کی وجہ سے اللہ پاک کے کسی حکم کو نہیں توڑ سکتا، اور یہ بڑا اونچا درجہ ہے، اور اس کے لیے کوئی علامہ ہونا ضروری نہیں ہے، یا کسی مفسر کا گھرانہ ہونا ضروری نہیں ہے، یا کسی محدث کی فیملی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کر سکتا ہے۔ یعنی ایک یہ ہے نا کہ اللہ کے ڈر سے برائی سے بچا جائے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ پاک کی محبت میں برائی سے بچا جائے، کہ مجھے اللہ پاک سے وہ محبت نصیب ہو گئی ہے کہ جس چیز کو اللہ پاک نے ناپسند کیا ہے اب میں وہ نہیں کروں۔ یہ ہے اصل میں ذکر اللہ کی برکت، یہ چیز ہمیں نصیب ہونی چاہیے۔ بس اس کی تگ و دو کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ان باتوں کا لحاظ رکھ کے ذکر کریں گے تو انشاءاللہ بڑا نفع ہوگا۔